جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شروع ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع آرم الحب یعترض اللذات بالالم، محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے۔ رمضان یاد نہ آئے تو پھر یار بیکار ہے زندگی، وہ سوز و گداز وہ رقت نہیں ملے گی جو رمضان میں دعا کی لذت رمضان کی جو خصوصیات ہیں، اس کی خاص رحمتیں ہیں، ثواب کا بڑھنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا 70 گنا، فضاؤں کا تبدیل ہونا، لوگوں کا مسجدوں میں آنا، مسجدیں آباد ہونا، تراویح کی رونقیں، افطار کی رونقیں، یقین مانے یہ رمضان کے علاوہ اب کر لو اپنی جگہ پر، لیکن وہ سوز و گداز وہ رقت نہیں ملے گی جو رمضان میں دعا کی لذت ہوتی ہے۔ اب یہ معتکفین، ان کو آپ اربوں روپے خرچ کر دو، وہ فضائیں کہاں سے لاؤ گے؟ اور اتنے معتکفین کیسے جمع کرو گے؟ انڈرسٹوڈ ہے، وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ رمضان کی فضائیں الگ، رمضان کی ہوائیں الگ، کا کیف و سرور، مستی، کیفیت یہ ہے ہی جدا۔ تو اس طرح کی باتوں کو یاد کر کر کے غم رمضان بندہ اپنے اندر، غم میں محبت کی شدت، جب محبت کی شدت ہوتی ہے، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، تو وہ لذتوں کو غم سے بدل دیتی ہے۔ الحب یعترض اللذات بالالم، محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے، تو یہ غم کی کیفیت اس میں پیدا ہوتی ہے۔ رمضان یاد نہ آئے تو پھر یار بیکار ہے زندگی۔ تمام مہینوں کا یہ سردار ہے رمضان، یہ چلا جائے پھر 11 مہینے کے بعد تشریف لائے گا، یہ فائنل ہے کہ آئے گا۔ ہم ہوں گے یا نہیں؟ پچھلے سال جنہوں نے جیسے ہمارے ساتھ اعتکاف کیا تھا فضائل مدینہ میں، ایسے کئی ہوں گے جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع آہ رمضان۔ ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو یہ زندگی کا آخری اعتکاف ہے، یہ زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ بھی ذہن ایک بنانا چاہیے کہ آئندہ کچھ پتہ نہیں، یا زندہ ہوئے تو مصروفیت ایسی بھی کہ ہم نہ کر سکے، تو اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے یہ بھی ہم اٹھا لیں اور اس کو یاد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ غم رمضان ملتا رہے گا۔ جب کلام پڑھے جائیں، الوداعیہ کلام جو ہے غم رمضان کو بہت ابھارتے ہیں، بہت ابھارتے ہیں، تو یہ سنتے رہیں گے نا تو بھی انشاءاللہ غور سے سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، بیٹھ کر سر جھکا کر، تو اس کا بھی اثر دل پہ پڑے گا اور رونا آئے گا رمضان کی محبت میں۔